अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल जासिया, पारा नंबर 25। सूरतुल जासिया का रुकू नंबर 2। अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फ़ीहि बिअम्रिही वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून वसख्खर लकुम मा फ़िस्समावाति वमा फ़िल अर्दि जमीअम मिन्हु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। क़ुल लिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाह लियजज़िय क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून। मन अमिल सालिहन फ़लिनफ़्सिही वमन असाअ फ़अलैहा सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलक़द आतैना बनी इस्राईलल किताब वल हुक्म वन्नुबुव्वत वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबात वफ़द्दलनाहुम अलल आलमीन वआतैनाहुम बय्यिनातिम मिनल अम्रि फमख्तलफू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम इन्न रब्बक यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबिअहा वला तत्तबिअ अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून इन्नहुम लन युग़नू अन्का मिनल्लाहि शैअन व इन्नज़्ज़ालिमीन बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन। हाज़ा बसाइरु लिन्नासि वहुदन वरहमतुन लिक़ौमिन युक़िनून। अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात सवाअन महयाहुम वममातुहुम साअ मा यहकुमून। सूरतुल जासिया, रुकू नंबर 2। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस सूरह मुबारक के पहले रुकू में अपनी तौहीद के दलाइल बयान फरमाए हैं और दूसरे रुकू के अंदर भी इसी उन्वान से आगाज़ किया है। सबसे पहला मौजू है कि अल्लाह ताला ने दरियाओं को और समुंदरों को इंसान के लिए मुसख्खर किया है और इस तस्खीर में अल्लाह ताला की तौहीद की दलील और निशानी है कि किस तरह पानियों के अंदर जहाज़ चलते हैं और कश्तियाँ जिससे इंसान फ़ायदा उठाते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके में चले जाते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, सामान तिजारत एक इलाके से दूसरे में चला जाता है। तो ये भी अल्लाह पाक की वहदानियत की दलील और निशानी है।
اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے البحر، سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ جہاز اس میں اس کے حکم سے چلیں۔ لتجری الفلک فیہ بامرہ، اس اللہ کے حکم سے، الفلک جہاز اور کشتیاں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد رزق، روزی، کاروبار، تجارت سمندر کے اندر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کے شکر کی عادت ڈال لیں، ہر حال میں الحمدللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے۔ اللہ پاک فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے پھر اس آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں بھی اس کو محبت نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ واشکرونی، اور میرا شکر کرو۔ ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو۔ اللہ کا شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جمیعا منہ، سارے کا سارا اس کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے مسخر ہے۔ اس کے اندر بھی نصیحت ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان ترقی کرے اور کرتا ہی چلا جائے۔ جتنی ترقی ہو چکی ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے آگے انسان کے تصور سے بھی زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسخیر کائنات اور ٹیکنالوجی اور سائنس۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک نے مسخر کیا تمہارے لیے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، جمیعا منہ، سارے کا سارا اس اللہ کی طرف سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں، اور جو ضد میں آ جائے ہٹ دھرمی میں تو اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں پر پہلا عنوان مکمل ہو گیا ہے، اب اس سے آگے رب کائنات نے دوسرا عنوان بیان فرمایا ہے کہ جب مشرکین ایذا پہنچائیں، تکلیف اور اذیت پہنچائیں تو اس تکلیف پر صبر کریں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا کہ وہ معاف کر دیں، معاف کریں، للذین ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ جو نہیں امید کرتے اللہ تعالیٰ کے دنوں کی،
تو اللہ تعالیٰ کے دنوں سے مراد تاریخ الہی، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پہ عذاب نازل کیا یا کوئی نعمت نازل فرمائی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دن ایک ہوتا ہے لیکن ایک قوم کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے اور وہی دن دوسری قوم کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ جس طرح یوم عاشورہ، اس میں آل فرعون کو غرق کیا گیا، یہی دن ان کے لیے عذاب کا دن تھا، اور بنی اسرائیل اور ایمان والوں کے لیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی دن اللہ تعالیٰ کی نعمت کا دن تھا۔ تو دن بعض اوقات ایک ہی ہوتا ہے، ایک قوم کے لیے نعمت اور دوسرے کے لیے عذاب۔ ایام اللہ، اللہ کے دن، اللہ کے دنوں سے مراد تاریخ الہی، تاریخی دن جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ امید نہیں کرتے، یعنی نہ ان کو پکڑ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ فرمائے گا، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی امید کرتے ہیں۔ ایام اللہ، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ایام اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، اس کے اندر انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 5 علم بیان فرمائے ہیں، 5 علم۔ ایک فرمایا علم الاحکام، علم الاحکام، قرآن مجید میں ایک تو احکام کا علم ہے کہ یہ چیز واجب ہے، فرض ہے، یہ مندوب ہے، مستحب ہے، یہ جائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے۔ علم الاحکام، احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور دوسرا التذکیر بایام اللہ، تاریخی دنوں کے ساتھ نصیحت ہے، فلاں قوم پہ عذاب آیا اور فلاں پہ اللہ نے نعمت کی، اکرام اور توقیر۔ ایام اللہ، یہ دوسرا علم ہے، التذکیر بایام اللہ۔ اور تیسرا علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت۔ یہ بھی قرآن مجید کا مستقل ایک موضوع ہے اور علم ہے۔ علم الاحکام، التذکیر بایام اللہ، التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بالموت و ما بعدہ، موت اور موت کے بعد جو ہونے والے واقعات ہیں ان کے ساتھ نصیحت کرنا، یہ بھی قرآن کریم کا مستقل ایک موضوع ہے، التذکیر بالموت و ما بعدہ۔ اور 5واں علم، علم المخاصمہ والرد علی الفرق الضالہ، گمراہ لوگوں کا رد کرنا۔ یہ 5 علم ہے کل قرآن پاک کے اندر، گمراہ لوگوں کا رد کرنا۔ تو یہاں پر فرمایا ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دن، تاریخ الہی، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ وہ لوگوں کو بدلہ دے، قوم کو، لوگوں کو، بما كانوا یکسبون، اس چیز کا جو وہ کماتے رہے۔ تو اس آیت کریمہ میں حکم ہے کہ مشرکین کی تکلیف پر صبر کریں، ان کو معاف کریں۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ بینما موسیٰ علیہ السلام فی قومہ یذکرہم بایام اللہ و ایام اللہ نعماؤہ و بلاؤہ۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2380۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ فرما رہے تھے، اور آپ کا عنوان تھا ایام اللہ، جو یہاں بیان ہے نا، ایام اللہ، تاریخی دن۔ یہ موضوع تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔
नसीहत फरमा रहे थे, उसी दौरान एक आदमी ने सवाल किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि फरमाइए सबसे ज़्यादा आलिम कौन है, बड़ा आलिम कौन है? तो आपने फरमाया मैं हूँ। अल्लाह ताला को ये बात पसंद न आई। इज़ लम यरुद्दल इल्म इलल्लाह, चाहिए तो ये था कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह ही बेहतर जानता है सबसे बड़ा आलिम कौन है और सबसे ज़्यादा इल्म किसके बात है। चुनाचे अल्लाह ताला इस बात पे नाराज़ हो गए और फरमाया कि जाओ सफ़र करो और मेरा बंदा खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास जाओ। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र की तैयारी करके उनकी तरफ सफ़र करते हैं और खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा तफसीली वाक़या जो सूरतुल काफ के अंदर है उनसे मुलाकात होती है। तो जनाब खज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, अल्लाह ताला ने कुछ बातों का इल्म आपको दिया है, मुझे नहीं दिया, और कुछ बातों का इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, आपको नहीं दिया। और फिर जनाब खज़र अलैहिस्सलाम ने मिसाल बयान फरमाई, फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरा और तुम्हारा इल्म और सारी कायनात का इल्म इस तरह है जिस तरह इस कश्ती के अंदर एक चिड़िया आती है और अपनी चोंच इस दरिया और समुंदर के अंदर डालती है, तो जितना पानी उस चिड़िया की चोंच को लगता है ये सारी कायनात का इल्म है, और बाकी जो समुंदर है वो अल्लाह ताला का इल्म है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को समझ गए कि चाहिए तो ये था कि सवाल के जवाब में फरमाते कि असल इल्म अल्लाह ताला के पास है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आपका उसवाए हसना जो इस आयत करीमा में है कि मुशरिकीन को माफ़ करें। चुनाचे अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, मन तकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले नफ्सिही फ़ी शैइन युता इलैहि हत्ता युनतहक मिन हुरुमातिल्लाह फ़यंतकिमा लिल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात के लिए किसी चीज़ का इंतकाम नहीं लिया, कभी भी अपना ज़ाती इंतकाम आपने कभी किसी से नहीं लिया, हत्ता कि अल्लाह ताला की हदों को चाक किया जाता, अल्लाह पाक की हुर्मतों को तोड़ा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए इंतकाम लेते। सहीहुल बुखारी किताबुल हुदूद हदीस नंबर 6853। तो जो हुक्म इस आयत करीमा के अंदर है, यगफिरू लिल्लज़ीना, माफ़ करो इन लोगों को जो नहीं उम्मीद रखते अय्याम अल्लाह, अल्लाह ताला के दिनों की। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत करीमा पर सारी ज़िंदगी अमल फरमा के अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा, जिसने कोई नेक अमल किया तो वो उसी के लिए है, वमन असा, और जिसने बुराई की फअलैहा, तो उसी पर है, उस बुराई का नुकसान भी उसी पर है। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। इसमें फरमाया कि कोई किसी के काम नहीं आ सकता, अपना ही अमल है, और ईमान अमल साले, यही दो चीज़ें हैं जो इंसान के काम आने वाली हैं, और जो बुराई करता है फ़अलैहा, उसी पर है, उसी को पकड़ा जाएगा। अब ये उन्वान मुकम्मल हो गया। इससे आगे रब्बे कायनात ने एक अगला उन्वान बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने
بنی اسرائیل پر جو فضل کیا تھا اور ان پر جو انعام کیے ان کا بیان اور تذکرہ۔ اسرائیل آپ بھائی جانتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور جناب یعقوب علیہ السلام کو ہی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اللہ پاک نے ان پر جو اپنے فضل کیے اب ان کا بیان اور تذکرہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، والحکمہ اور حکم سے مراد فیصلہ اور قوت فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا فرمائی، اور یہ ایسی قوت ہے ہر آدمی کو نہیں نصیب ہوتی۔ کوئی ہوتا ہے اس کام کے قابل کہ جس کے اندر فیصلے کی قوت ہوتی ہے، صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ وَالنُّبُوَّةَ، اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ اسی ذریت کے اندر اللہ پاک نے نبوت کو جاری و ساری فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے صحرا کے اندر منسلوا نازل فرما دیا، 12 چشمے پانی کے جاری فرما دیے، اور بادلوں کا سایہ، اور شام کی زمین جو بڑی زرخیز ہے اور بڑی بابرکت ہے، یہ ساری نعمتوں کا ذکر۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور فضیلت دی ہم نے ان کو جہان والوں پر، یعنی اس دور میں جو لوگ تھے اس زمانے کے، ویسے کلی طور پر سب سے زیادہ فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح احکام عطا کیے۔ بینات، واضح احکام، من الامر، دین کے معاملے میں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ عزیز بھائیو، اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنی حالت دیکھ لیں۔ ہمارے پاس قرآن مجید بھی ہے، سنت بھی ہے، باوجود اس کے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ صحیح علم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث موجود ہے، باوجود اس کے فرقے اور گروہ اور مذہبی پارٹیاں، علم بھی ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ ان کے پاس علم تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے نبی، سارا علم تھا، باوجود علم کے فرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، قسم قسم کے گروہ بنا لیے۔ تو یہی حال جو آج آپ دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کا تھا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا مگر مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ تو اپنے آپ کو دیکھ لینا، قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، پھر فرقے بن گئے۔ اس طرح یہ تھے، سبب کیا ہے؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، بس ضد میں آ گیا، میں نے دوسرے فرقے کی بات نہیں ماننی اگرچہ سچی ہو، ضدم زدہ فرقے بنتے گئے اور گروہ بنتے گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا جو فرقے بناتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے تجھے دین کے معاملے میں ایک واضح رستے پر لگا دیا۔ شریعت، واضح رستہ،
من الامر دین کے معاملے میں، فتبعھا سو اسی پر چلو، ولا تتبع اور مت پیروی کرو، اہواء الذین لا یعلمون ان لوگوں کی خواہشات کی جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بلا شبہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تیرے کسی کام نہ آئیں گے، کسی کام نہ آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ ھذا بصائر یہ نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں بصیرت کی، سمجھ کی باتیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ ھذا سے مراد قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کی کتاب، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن کافر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عزیز بھائیو، اہم ترین آیت آ گئی اس رکوع کی جو آخری آیت ہے۔ اب ذرا محبت سے اور غور سے سماعت فرمائیے۔ کیا گمان کیا ان لوگوں نے اجترحوا السیئات جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، ارتکاب کیا، سیئات برائیوں کا، ان نجعلہم کالذین آمنوا یہ کہ ہم بنائیں ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے۔ کیا ایمان والے اور مجرم برابر ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پہ ہی حملہ ہے۔ اگر قیامت کے دن مجرموں کو نہ پکڑا جائے، ایمان والوں کو نعمتوں سے نہ نوازا جائے، تو اللہ تعالیٰ کا عدل کہاں گیا اور انصاف کہاں گیا؟ اگر مجرم اور مومن برابر ہو جائیں تو بتاؤ اللہ تعالیٰ عادل ہے؟ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مومن اور مجرم برابر ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل پہ حملہ کر رہا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، سواء محیاہم ومماتہم کیا برابر ہے ان کی زندگی اور ان کی موت؟ نہ زندگی برابر ہے نہ موت برابر ہے۔ زندگی میں ایک آدمی کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور دوسرے کے پاس کفر ہے اور نافرمانی ہے۔ زندگی بھی برابر نہیں، موت بھی برابر نہیں۔ موت میں ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور کفار کے لیے جہنم ہے، برابر کیسے ہو گئے؟ ساء ما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ کر لے کہ یہ برابر ہیں تو برا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ ہی بڑا غلط ہے۔ سو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے صاف صاف فرما دی ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت والے تو بڑی کامیابیاں پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ موضوع اکثر مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔